ہمارا چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دل کی دنیا کو اندھیرے سے بچائے رکھیے، دل کی دنیا کو اندھیرے سے بچائے رکھیے، یاد احمد کی شمع دل میں جلائے رکھیے۔ لذت دنیا تو فانی ہے، یہ مٹ جائے گی، لذت دنیا تو فانی ہے، یہ مٹ جائے گی، کام جو حشر میں آئے وہ کمائے رکھیے۔ رب قدیر نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ الحمدللہ ہم سب آج عبادت کے لیے جمع ہوئے، اور یہ عالی شان مسجد رب قدیر اسے آباد رکھے ہمیشہ، اور آپ نے اپنی محبتوں سے ہمیں نوازا، تو میں تمام اراکین کمیٹی اور ان چاہنے والوں کا شکر گزار بھی ہوں۔ رب کریم آپ سب کی دین اور قوم و ملت کی راہ میں خدمات کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ تو رب العالمین فرما رہا، وہ جو معبود سر کے بالوں سے لے کے پیر کی انگلی کے ناخن تک سب کچھ اسی کا، آپ بیمار ہوئے تو شفا اسی نے دی، وہ شافی کہہ رہا ہے میں نے تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ بے روزگار تھے، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، فیملی ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں، شادی بھی ہو گئی ہیں، کوئی جاب نہیں ہمارے پاس، اچانک کہیں سے آپ کے پاس لیٹر پہنچتا ہے کہ آئیے آپ کی جاب لگ گئی ہے۔ یہ روزگار دینے والا آپ کا وہی اللہ، یہ آپ کو رزق آپ کے بچوں تک، آپ کی فیملی تک، آپ تک پہنچانے والا وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تم کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ بڑے بڑے مسائل جو حل ہوتے ہیں یہ سب اس کی مشیت سے حل ہوتے ہیں۔ جب کوئی آپ کو سہارا نہیں دے رہا تھا تو سہارا دینے والا وہ اللہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اے بندو میں نے تم کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جتنی نعمتوں سے ہم مالا مال ہیں، ہم خدا نخواستہ جب کسی غلط کام کی طرف جاتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچانے کی طرف جاتے ہیں، ہم کسی کا مال چوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، جس مالک نے، کارخانے کے، دکان کے، فیکٹری کے، آفس کے مالک نے ہم پر بھروسہ کر کے ہمیں روزگار دیا، کاروبار دیا، جاب دی ہے، کبھی کبھی خیانت کرنے والے اس کے مال میں بھی خیانت کر جاتے ہیں، اور جس وقت
وہ چوری کر رہا چوری کرنے والا، خیانت کر رہا ہو خیانت کرنے والا، برائی کر رہا ہو برائی کرنے والا، اس وقت جو سانسیں وہ اپنی ناک کے اندر لے رہا ہے اور باہر پھینک رہا ہے، یہ سانسوں کو دینے والا وہی اللہ ہے۔ جب تو غلط کام کر رہا تھا اس وقت تجھے سانس اور تیری یہ دھڑکنیں دینے والا وہی اللہ ہے۔ اگر یہ بظاہر جو تیرے کارخانے اور فیکٹری کا مالک ہے وہ تجھے غلط کام کرتا دیکھ لے تو جو کچھ وہ دے رہا ہے فوراً بند کر دے گا۔ میں تجھے دیتا تھا پر ڈے اتنا، اب نہیں ملے گا، میں نے تیرے ساتھ یہ فیسلٹی دی، اب تو یہاں نہیں رہے گا، اب تو جا۔ وہ مالک کائنات اس وقت بھی تیری دھڑکنوں کی حفاظت کر رہا ہے، تجھے سانسیں دے رہا ہے۔ وہ قوت بینائی جس سے تم دیکھ رہے ہو، وہ مال چوری کا مال جو تم چوری کرنے جا رہے ہو، وہ زبان جس سے تم جھوٹ بول کے کسٹمر کو دھوکہ دے رہے ہو، وہ قدم جس کا استعمال تم لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کر رہے ہو، وہ ظلم جس کے لیے تم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، وہ سازشیں جس کے لیے تم نے اپنے ذہن کو استعمال کیا، یہ ساری ذہن کی قوت ہے، ہاتھ کی طاقت ہے، پیروں کی حرکت ہے، یہ زبان، یہ گویائی، یہ نگاہیں، یہ آنکھیں، یہ سب دینے والا اللہ۔ تو نے اسی کے خلاف کام کیا مگر اس نے تیری بینائی کو واپس نہیں لیا۔ تو نے اسی کے خلاف چل کر جھوٹ بولا، گالیاں دی، اپنے ماں باپ کو اذیتیں پہنچائیں، پڑوسیوں کے تعلق سے غلط الفاظ استعمال کیے، دنیا بھر کی برائیاں کی، مگر یہ نہیں ہوا۔ تمہیں تو اپنا تجربہ بھی ہے مسلمانوں، تجربہ بھی ہر ایک کو ہے کہ برائی کر گئے زبان سلامت رہی۔ ابھی بھی اللہ نے اس زبان میں وہ قوت وہ صلاحیت دی ہے، جبکہ تو نے گالیاں دی ہیں، برائی کی ہے، غیبت کی ہے، برا بھلا لوگوں کو بکا ہے، مگر وہ رحمان، وہ اللہ، وہ تجھ پر رحم فرما رہا ہے۔ اس نے تیری گویائی کو بھی واپس نہیں لیا، تیری آنکھوں کی روشنی کو بھی واپس نہیں لیا۔ اتنا احسان، کرم، فضل، رحم کرنے والا رب العالمین فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ اے بندو، اے انسان، میں نے تم کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ابھی بھی یہ ساری چیزیں تیرے پاس باقی ہیں تو تو واپس آ جا عبادت کی طرف، خدا کی طرف واپس آ جا۔ اب تک تو نے شیطان کی راہ میں اپنی زبان، آنکھ، دل، دماغ، پارٹس آف باڈی کا استعمال کیا ہے، اب میری راہ میں بھی استعمال کر لے۔ میں نے تو تجھے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میرے دوستو، یہ اللہ کا پیغام، مگر آج ایک بڑی تعداد اس دھرتی پر جو بسیرا لیے ہوئے، ایک جس کو کہیں گے کہ وہی بہومت میں ہے، وہی اکثریت میں ہے، وہی میجورٹی میں ہے، جو خدا کا کلمہ نہیں پڑھتے، جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے، خدا کو اپنا معبود نہیں مان رہے۔ وہ یہ ساری دنیا چلانے والا وہی ہے، لیکن جنہیں رب قدیر نے یہ توفیق عطا فرمائی، یعنی ہم مسلمان، پیدا اللہ نے ان انسانوں کو بھی کیا اور ہم انسانوں کو بھی کیا، مگر ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمیں پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے دولت ہدایت سے بھی مالا مال فرمایا۔ یہ ہم مسلمانوں کی خوش نصیبی ہے، اس کا جتنا شکر ادا کرو کم ہے۔ دوستو، بہت سے مذہبوں کے ماننے والے، دین دھرم کے ماننے والے اپنے دین دھرم کو سچا سمجھ کے ہی اس کو فالو کر رہے ہیں۔ کوئی مذہب والا ایسا نہیں ملے گا جو یہ جانتا ہو کہ میرا مذہب غلط ہے پھر بھی وہ فالو کرے اس کے پیچھے چلے۔ لیکن یہ اللہ کا احسان تم پر، وہ نہیں جانتے، انہوں نے جاننے کی کوشش بھی نہیں کی کہ دنیا میں انہیں کس لیے بھیجا گیا۔ اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا تو تمہیں اس بات کی خبر بھی کر دی، اعلان بھی، کیونکہ تم قرآن پر ایمان رکھنے والے ہو، اور قرآن میں تم نے جان لیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ دوسرا احسان ہوا دوستو کہ انسان بنانے کے ساتھ ساتھ رب کریم نے ایک ایسی ڈائریکٹری ہمیں دی ہے ہدایت کے لیے،
راستے پہ سب چل رہے ہو، لیکن کیا سب کا ڈائریکشن صحیح ہے؟ سب ہدایت یافتہ ہیں، راہ پہ چلتے سب نظر آ رہے ہیں، لیکن سب کی راہ سیدھی نہیں. لیکن تمہیں قرآن کی شکل میں اور اس قرآن کی حفاظت کرنے والے علماء اور اولیاء کی شکل میں رب قدیر نے تمہارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی. کہ آج تمہیں معلوم ہے کہ تم کس لیے آئے ہو اس دنیا میں. تو عبادت ماشاءاللہ آج کتنی تعداد میں جمع. یہاں آنے کا مقصد کیا آپ کا؟ نماز. اس میں سے ایک بھی ایسا ہے جو یہ سوچ کر آیا ہو کہ مجھے سجدہ نہیں کرنا ہے، نماز نہیں پڑھنا؟ ایک بھی نہیں ہوگا. آپ کہیں جاتے ہو تو آپ کو اس بات کی خبر رہتی ہے کہ وہاں مجھے کیا کرنا ہے. اب اس کے بعد جمعہ کے بعد آپ جاؤ گے کوئی گھر، کوئی دکان، کوئی بازار. ایسا تو نہیں نا کہ جب جمعہ کی نماز ختم ہوگی تو آپ کو معلوم ہی نہیں کہ چپل پہننے کے بعد آپ کو کرنا کیا، جانا کدھر. سب معلوم اور وہی کرتے بھی ہو. اسی لیے جو لوگ بے مقصد سڑکوں پہ گھوما کرتے ہیں انہیں آوارہ کہا جاتا ہے. ان کی لائف کا کوئی ایم نہیں ہے. لیکن آپ جب صبح اپنے بچے کو جگاتے ہیں، ڈریس پہناتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے یونیفارم پہنایا آپ نے کہ کیوں پہنا رہے ہیں. کہیں بھی کوئی بھی ڈیسٹینیشن آپ کا ہو، وہاں آپ پہنچے، آپ سفر کرتے ہو، آپ کو جانا ہے لکھنؤ، آپ کو جانا ہے احمد آباد. ایسا تو ہے نہیں گھر سے آپ نکلے، اسٹیشن پہنچے، ٹرین پہ بیٹھے، بس پہ بیٹھے، احمد آباد پہنچ گئے اور وہاں جا کے پہنچ کے پوچھ رہے ہو میں یہاں پہ کیوں آیا. کسی فنکشن میں آپ ولیمہ میں گئے ہوئے ہیں، آپ کو انوائٹ کیا گیا، آپ جائیں، آپ کو معلوم ہے آپ وہاں کیوں آئے ہو. چھوٹی جگہ ہو، بڑی جگہ ہو، شہر ہو، قصبہ ہو، گھر ہو، دکان ہو، مقصد آپ کو معلوم ہے اور اسی مقصد کے تحت آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب ہوتا. سارے مقصدوں کی اتنی پرواہ اور ایک اہم مقصد کہ جو اللہ نے تمہیں دنیا اور اس دھرتی پر بھیجا، یہ نہیں سوچتے ہو کیوں بھیجا، کیوں دنیا میں آئے، کیوں صبح کو تمہاری آنکھ کھلی، یہ لائف، یہ زندگی کیوں؟ تو کیا آوارہ رہ کر ہی زندگی گزارنا؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے انسان کو جو بھیجا ہے دنیا میں نا، تو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے. اور رب قدیر نے فرمایا صرف عبادت، اونلی فار ورشپ. یعنی اب کوئی دوسرا کام بھی نہیں کر سکتے. جہاں اونلی لگ جائے اب کوئی دوسرا کام الاؤ نہیں. ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں اونلی فار لیڈیز، فار جینٹس اونلی، تو جینٹس میں لیڈی نہیں جائے گی اور لیڈی میں جینٹس نہیں جائے گا. بچوں کے اسکول میں کالج والے نہیں جائیں گے، کالج والے اسکول میں بچے نہیں جائیں گے. یہاں بھی اونلی لگا ہوا قرآن میں کہ صرف عبادت کرنی ہے. اب ساری چیزیں تمہیں بند کر کے صرف اور صرف خدا کے لیے سجدے کرنا چاہیے، تسبیح پڑھنی چاہیے، صرف خدا کا ذکر ہی میں لگے رہو. عبادت میں یہ دھندا، یہ کام، یہ سفر، یہ شادی بیاہ، یہ اسکول کالج سڑک دھڑک سب چھوڑو. کیونکہ اونلی کا مطلب ہے کہ کوئی دوسرے کام کی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے اجازت نہیں ہے مگر وہ رحمان اور رحیم. میرے دوستو بہت اختصار سے بات کرتے ہوئے نکل رہا ہوں. اس نے یہ سب دیا تم کو. تم سوچ رہے ہو جب صرف عبادت کرنا تھا تو ایک چیز کر دیتا اللہ تعالیٰ، ایک کرم اور فرما دیتا کہ ہم لوگ کو انسان نہ بناتا، فرشتہ بنا دیتا. فرشتہ، آپ جانتے ہو نا فرشتے صرف عبادت کرتے ہیں.
کسی فرشتے کو آج تک دیکھا کہ وہ دکان پہ بیٹھا ہو، وہ ہاسپٹل میں ہو، وہ کسی فیکٹری میں ہو؟ یہ کام فرشتوں کا نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں، تسبیح میں، تحلیل میں لگے ہوئے۔ تو ہم لوگوں کو بھی اللہ فرشتہ بناتا اور کہتا صرف عبادت، انسان بنا دیا۔ اب انسان کے ساتھ جو چیزیں لواحق میں سے ہیں ان کے، انسان کو بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، تو اب کھانا پانی چاہیے۔ جتنی دیر کھانا کھائیں گے عبادت سے دور، جتنی دیر پانی پئیں گے عبادت سے دور۔ اللہ کہہ رہا صرف عبادت کرو تو اب پانی بھی مت پیو، اللہ کہہ رہا صرف عبادت کرو تو اب کھانا بھی مت کھاؤ۔ اب کھانا پانی یہ ضروری ہے تو کھانے کے انتظام کے لیے ہمیں تجارت بھی کرنا پڑے گا۔ اب ہم تجارت کریں کہ عبادت کریں؟ قرآن اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اللہ فرما رہا صرف عبادت، صرف تجارت چھوڑو۔ تجارت کے لیے، جاب کے لیے ہمیں کچھ پڑھنا لکھنا بھی ضروری ہوگا۔ اب اسکول کالج میں جائیں، مدرسے میں جائیں کہ عبادت کریں؟ اب رب قدیر سے پھر پوچھو اے اللہ ہم یہ اسکول کالج جائیں، مدرسے جائیں کہ عبادت؟ تو قرآن کہہ رہا نہیں، صرف عبادت۔ یہ ساری چیزیں چھوڑ کے صرف عبادت کرنا ہے تو کر ہی نہیں سکو گے۔ کتنے دن بغیر کھانے پینے کے رہو گے؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن، زیادہ نہیں چلے گا۔ اور پھر کمزور ہوتے جاؤ گے تو عبادت کیسے کرو گے؟ ایک روزے میں سب کا حال پتہ چل جاتا، مغرب کے وقت کیا غصہ و جلال رہتا۔ 30 روزے پہنچتے پہنچتے جسم بہت کمزور ہو جاتا۔ لیکن اگر دن بھر روزہ ہیں تو اللہ تعالیٰ افطار میں نعمت ہی نعمت کھلا دیتا ہے۔ ابھی سٹارٹ نہیں ہوا اس کا روزہ، اپنی راہ میں بھوکا رکھنے سے پہلے اس نے سحری میں نہ جانے کیا کیا نعمتیں کھلا دی۔ لیکن اگر یہ حکم آ جائے کہ صرف عبادت، سب چھوڑو، تو کیسے کام چلے گا دوستو؟ تم عبادت بھی نہ کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے دوستو۔ تم کہتے ہو کہ صرف عبادت کے لیے پیدا کیا تھا تو ہمیں یہ سب نہ دیتا، یہ سسٹم، بھوک، کھانا، تجارت نہیں۔ اللہ نے تمہیں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا تو تمہیں ایک رسول بھی عطا کیا، رسول العالمین۔ اب اللہ کیا فرما رہا؟ بس اس رسول کو دیکھو، یہ کھانا کیسے کھاتے ہیں، یہ پانی کیسے پیتے ہیں، انہیں دیکھو، انہوں نے تجارت کس طرح کی ہے اور تجارت کے کیا اصول بتائے۔ انہیں دیکھو کہ شادی بیاہ میں کیا نیت ان کی تھی۔ انہیں دیکھنا کہ دنیاوی معاملات میں جب ملتے جلتے ہیں کسی سے تو کس طرح ملتے ہیں۔ اے بندے، میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو سمجھ لے کہ صرف عبادت کا مطلب ہے کہ میں نے تجھے صرف اپنے محبوب کی اطاعت کے لیے پیدا کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور فاضل بغداد۔ اب میرے اس محبوب کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ، اس کو اپنا لے، تیرا اٹھنا بیٹھنا عبادت ہو جائے گا۔ وہ کھا، وہ پی جسے میرے رسول نے کھانے اور پینے کو جائز کہا، اب اس کو کھا اور سنت نبوی پر کھا، تیرا کھانا پینا بھی عبادت ہو جائے گا۔ تم شراب کی طرف جاتے ہو جسے رسول نے، اللہ نے حرام کہا، تم نشے والی چیزوں کی طرف جاتے ہو۔ آج ہمارے نوجوان اور خاص طور سے گجرات، کہنے میں بھی سننے میں بھی شرم آتی ہے کہ گجرات کے نوجوان آج اس نشے میں بہت تیزی سے گرفتار ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ اسکول کالج سے ہی شروع ہو جاتا ان کا۔ میرے دوستو کیسے بھول رہے ہو، اللہ نے تم کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ ایک ایک چیز، ایک ایک ایکٹیویٹی کا تمہیں حساب دینا ہے۔ یہ چیز جو تمہارے جسم کو بھی خراب کر رہی ہے، تمہاری زندگی کو بھی خراب کر رہی ہے، تمہاری دنیا کو بھی خراب کر رہی ہے، یہی تمہاری آخرت کو بھی خراب کرے گی۔ آؤ، تمہیں اللہ نے اس طرح عبث اور بیکار پیدا نہیں کیا تھا۔ آؤ اس لیے پیدا کیا ہے کہ آؤ مصطفیٰ کی طرح چلنا تم شروع کر دو، مصطفیٰ کی طرح کھانا تم شروع کر دو، مصطفیٰ کی طرح عزم و ارادہ پیدا کرنا تم شروع کر دو۔ آؤ مصطفیٰ کی طرح زندگی گزارو گے تو جہاں بھی مدد کی ضرورت ہوگی، آسمان سے فرشتے مدد کے لیے نازل ہوا کریں گے۔
آؤ جس طرح فرشتوں کی مدد میں نے مصطفیٰ کی راہ پہ چلنے والے ہو بہو مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چلنے والے صحابہ کی میں نے مدد کی ہے، قیامت تک اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ فلسطین اس کی مثال ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ آج سوچ لو دنیا کا وہ ظالم و جابر ملک جو ان بے قصوروں پر دن رات بمباری کر رہا ہے، سیز فائر کا اعلان ہونے کے باوجود اب تک سیز فائر نہیں ہوئی، 73 مسجدیں شہید کی گئی ہیں، 253 اسکولوں کو ڈھا دیا گیا ہے، 3 گرجا گھر کو ڈھا دیا گیا ہے۔ میرے دوستو، یہ 73 مسجدیں، یہ 253 اسکولوں میں پڑھنے والے بچے، یہ ان کی شہادتیں تمہیں آواز دے رہی ہیں مسلمانوں۔ تم ابھی تک غفلت میں ہو، تمہارا قدم ابھی تک خدا کے گھر کی طرف نہیں آیا۔ ہندوستان کے مسلمانوں، میرے رسول کا تو یہ فرمان ہے کہ اس دھرتی پر کوئی بھی مسلمان کہیں مجبور اور مظلوم نظر آئے تو دوسرے مسلمانوں پر اس کی مدد کرنا فرض ہوتا ہے، لیکن آج حالات ایسے ہیں کہ ہم پہنچ کر مدد نہیں کر سکتے، لیکن اپنے اندر انقلاب پیدا کر کے، اپنے کو نیک اور صالح بنا کر، اپنے خدا کو اپنے سے راضی کر کے کہ مولا ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں اور اب توبہ ہماری قبول فرما کر فلسطینی مسلمانوں کے بھائیوں میں ہماری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہے دوستو، اپنی زبانوں میں اثر پیدا کرنے کے لیے۔ وہ آزمائش میں ہے، وہ امتحان میں ہے، ان بچے بچیوں کے ان الفاظ کو یاد رکھو۔ اس بچی جو بھوک سے پریشان تھی، جو بھوکی، جسے کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا تھا، اس وقت اس نے کہا تھا جب اس کی بھوک سے روح نکل رہی تھی کہ اللہ مجھے موت دے دے تاکہ میں جنت میں کھانا کھا سکوں۔ اس غیرت مند چھوٹی سی بچی جو جنگ کی حالت میں سڑک پر دوڑ رہی تھی اور میڈیا کرمی اس کی ویڈیو بنانا چاہ رہے تھے، فوٹو لینا چاہتے تھے، وہ عراقی بچی اس وقت یہ کہتی نظر آئی، نہیں نہیں میرے بھائیوں میرا فوٹو مت لو، میں بے حجاب ہوں، اس وقت میں پردے میں نہیں ہوں۔ یاد کرو اپنی ان بہنوں کو، ان بیٹیوں کو دوستو، جنہوں نے ظلم و بربریت کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو نہیں چھوڑا، عمل کیا، وہی جو کربلا کی دھرتی پر حضرت بی بی زینب نے کیا، وہی جو صغرا نے کیا، امام حسین کی شہزادیوں نے کیا، بیویوں نے کیا۔ خیمہ کے اندر سے کوئی آواز بلند نہیں ہوئی، کسی یزیدی نے رسول کے گھرانے کی کسی بیٹی کو بے پردہ نہیں دیکھا۔ یہ درس ہے ہماری بہنوں کے لیے۔ تو اپنے گھروں میں وہ ماحول بناؤ نوجوانوں، جب تم اپنی نگاہوں کو دوسروں کی بچیوں پر ڈالنے سے بچاؤ گے تب تمہارے گھر کی بچیوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ یہ تمہیں قربانی دینی پڑے گی، نفس سے جنگ کرنا پڑے گا۔ مسلمان نوجوانوں نکلو، صحابہ کی طرح نکلو، حضرت بلال کی طرح نکلو کہ جب وہ گھر لوٹے عید کے دن تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ آج عورتیں بھی کافی تعداد میں ہمیں نظر آئیں، تو کہتے ہیں خدا کی قسم میں عیدگاہ سے لے کے گھر تک آ گیا، میری نگاہیں صرف زمین کو دیکھ رہی تھی، کسی طرف میری نگاہ نہ اٹھی۔ یہ ہے صحابہ کا جلوہ دوستو، ایسے وہ چلتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان پر۔ یہ قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ شیطان تو کہتا ہے نا ادھر بھی دیکھو ادھر بھی دیکھو، جھوٹ بول دو، گالیاں دے دو، غلط کام کر لو، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس پر تم سنی و جان قربان کرنے کو تیار ہو، ہم کیسے سنی ہیں؟ جلوس محمدی بھی نکالیں تو نمازیں چھوڑ کر نکالیں؟ ہم کیسے سنی ہے کہ ہم رسول کا جشن تو منائے رات بھر اور فجر کے وقت سوتے نظر آویں؟ ہمارے اپنی مسجدیں آباد نہ ہو۔ وہ رب رحیم فرماتا ہے اے بندو فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اس کو یوں بھی دیکھ لو کہ رب فرما رہا ہے کہ اے بندو تم میرا گھر آباد رکھو، میں تمہارے گھروں کو برباد نہیں ہونے دوں گا۔ جو آج فلسطین میں ہو رہا ہے کسی بھی ملک میں ہو سکتا ہے، لیکن وہ اطمینان جو ان مسلمان بھائیوں کو جنگ کے حالت میں تم دیکھ رہے ہو، ان کے جو سکون، جو اطمینان، جو خدا پر توکل و ایمان اس حالت میں نظر آ رہا ہے، ہم تو بہت سیکورڈ ماحول میں ہیں لیکن بے چین نظر آ رہے ہیں، ہم پریشان نظر آ رہے ہیں۔ وہاں وہ باپ، وہ ماں جو گئی بلڈنگ میں، گری ہوئی بلڈنگ میں اپنے بچے کی لاش کے لیے ٹکڑے ٹکڑے اس کی لاش ہو چکے، کچھ نہیں ملا، صرف جسم کا ایک ٹکڑا ملا، اور جسم کا ایک ٹکڑا لے کر وہ کہہ رہی ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ دوستو یہ اطمینان، یہ سکون تبھی تمہیں مل سکتا ہے جب تم رب پر مکمل ایمان رکھو گے، اور یہ ایمان ہی تمہیں رب کی اطاعت کی طرف لائے گا، بندگی کی طرف لائے گا۔
آؤ دوسروں کے بارے میں بھی سوچو. اللہ نے یہ مال تمہیں دیا, تمہیں یہ وسعتیں دی ہیں, تمہیں عطا کیا. ہونا تو یہ چاہیے اگر صرف زکوٰۃ کے جو قانون و نیم ہے اگر اس پر صحیح طور پر عمل ہو جائے تو بھارت میں ایک بھی مسلمان غریب نہیں رہے گا, بے روزگار نہیں رہے گا. اگر ہماری زکوٰۃ کا صحیح استعمال ہو جائے تو سارے مسلمانوں کی جتنی پراپرٹی اور دولت ہے سب کا 40واں حصہ نکال دو پوری دنیا میں, تو تلاش کرو گے کہ زکوٰۃ دیا کس کو جائے, سب صاحب نصاب نظر آؤ. مگر افسوس کی بات, ہمارے اپنے شہروں میں لوگ بھوکے ہیں, ہمارے اپنے بستیوں میں ایسی بچیاں ہیں جو بیٹھی ہوئی ہیں. ہم لوگ پیر لوگ ہیں, ہمارے پاس لوگ دعاؤں کے لیے آتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ کون کس ماں نے کہا ہے کہ حضرت 1 مہینے بعد شادی ہے اور گھر میں کچھ بھی انتظام نہیں. حضرت غریب ہونے کی وجہ سے ہمارے گھر میں کوئی رشتہ نہیں دے رہا. ہم سخت بیمار ہیں, اچھے علاج کے لیے پیسہ نہیں ہمارے پاس. مسلمانوں, رب قدیر کل ہم سے آپ سے پوچھے گا, وہ پوچھے گا. صرف اعلان ہو جائے اور اعلان کے بعد ہم بڑھیں کام کرنا, یہ کون سی بات ہوئی؟ اس کا مطلب بہت سیلفش ہم ہیں, جب ہمیں کسی چیز کی خبر ہو جاتی ہے تب ہم کچھ کر دیتے ہیں. یہ طریقہ نبی کا نہیں تھا. نبی سے صحابہ نے جو سیکھا وہ یہ طریقہ تھا کہ حضرت عمر رات کے اندھیرے میں جا کے اپنی پیٹھ پر اناج کی بوری لاد کر کسی غریب عورت کے دروازے پہ رکھ کر دروازہ کھٹکھٹا کر واپس ہو جاتے ہیں. اس عورت کو بھی نہیں معلوم کون دے رہا اور رات کے وقت سب سو بھی رہے. حضرت عمر پہلے پتہ لگاتے تھے کہ ہماری بستی میں کوئی غریب تو نہیں. کبھی ایسا بھی ان صحابہ اور ان عدل کرنے والے مسلمان حاکموں کی آپ بھی ہسٹری اور کہانی سنتے ہیں کہ بھیس بدل کے وہ نکلتے تھے اور پتہ کرتے تھے کوئی ضرورت مند ہے تو نہیں. آپ کو بھی نکلنا پڑے گا, تلاش کرنا پڑے گا, تب یہ زندگی کا مقصد ادا ہوگا. دوستو, یہ دولت اللہ نے دیا ہے, جتنے پہ تمہارا سارا کام چل جاتا ہے اس کا حساب نہیں ہوگا, لیکن اس کے بعد جو کچھ ہے اس کے 1-1 روپے کا حساب تمہیں دینا. فضول خرچی اگر اپنے لیے بھی کی تو اس کا بھی حساب دینا. مگر یہ بڑے شرم کی بات ہوگی دوستو کہ ہم نے اپنی زندگی میں خود جاننے کی کوشش نہیں کی. ہمارے علاقوں میں کبھی کبھی تنظیم ہوتی ہے, آرگنائزیشن ہوتا ہے, اور آپ کبھی غور کریں گے تو اس آرگنائزیشن سے جڑے لوگ خود بھی کوئی بہت دولت مند نہیں ہوتے. ہاں, دولت مندوں کے سپورٹ سے وہ تنظیم آگے بڑھتی, ان کے پیسوں سے بڑھتی. لیکن یہ ڈور ٹو ڈور, محلے محلے دوڑ بھاگ کرنے والے, یہ کمزور حال ہی لوگ ہوتے ہیں. اس میں کچھ ایسے بھی خوشحال بھی ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں نہیں کہ یہ کام ایسا نہیں, میں بس صاف لفظوں میں کہوں کہ دوسروں کے گھروں تک روزی پہنچانا صرف غریبوں کا کام نہیں ہے دوستو, امیر المومنین نے بھی یہ کام انجام دیا. کبھی ہمیں شرم بھی لگتی ہوگی, ہمارا یہ کام نہیں, ہمیں خود بھی آگے بڑھنا چاہیے. اور ایسی تنظیموں کی جب ہمیں خبر ہو جائے جو بڑی ایمانداری سے کام کرتی نظر آئیں تو ان تنظیموں کو سپورٹ دینا ہم سب پر فرض ہے, جو قوم و ملت کے لیے کام کر رہی ہیں. بہت سی تنظیمیں ہیں, میں سب کی تعریف کروں گا, مگر ایک تنظیم محسن اعظم مشن نام کی, جس کی برانچ ٹانڈلجا میں قائم ہے, سٹی میں بھی اس کا ورک شروع ہونے والا ہے. بہت سے کام ہیں, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پر جو انجام دیے جا رہے ہیں ایجوکیشن میڈیکل کے میدان پر. اس کے علاوہ ایک خاص کام غریبوں کے دکھ درد کو دور کرنا, یہ محسن اعظم مشن کا خاص مقصد ہے. اسی کے تحت اشرفی ٹفن سروس ATS یہ شروع کی گئی, گجرات کے کئی شہروں میں ہے, کیونکہ بڑودہ میں ابھی تک نہیں تھی. ہمارے گجرات نگراں حاجی مقبول اشرفی صاحب نے کہا جب اتنا بڑا شہر ہے, ایسا تو ہے نہیں کہ اس شہر میں کوئی ضرورت مند نہیں ہے,
احمد آباد میں بھی ATS موجود ہے، ڈبوئی میں بھی موجود ہے، پرانتیج میں بھی موجود ہے، آپ کے مختلف چھتیس گڑھ میں، رائے پور میں دیکھیے، گجرات میں اور بھی جگہ ہے، جبل پور میں بھی ہے، مدھیہ پردیش میں، کرناٹک میں ہبلی میں بھی ہے، بڑودہ میں بھی انہیں سوچا۔ اور یہ کھانا کھلانے کا کام بہت لوگ کرتے ہیں، لنگر ہم اہل سنت والجماعت میں تو بڑے پیمانے پر ہوتا، لیکن یہ ٹفن سروس جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ ان لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے جنہیں کھانا دینے والا کوئی نہیں ہے، اور وہ کہیں لائن بھی نہیں لگاتے، انہیں خبر بھی نہیں ہو پاتی، یا ان کی صحت ایسی نہیں کہ وہ نکل سکے کسی سے مانگنے کے لیے۔ ہمارے محسن اعظم مشن برانچ کے ممبرز جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، جھگی جھوپڑیوں تک جاتے ہیں، انہیں کوئی خبر دیتا ہے، وہاں جا کے پہلے جانچ کرتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا ملا ہے کہ کسی ماں کے بیٹے بڑے خوشحال ہیں، بہو کے ساتھ الگ رہ رہے ہیں، وہ محلے والوں کے ہاں جو بنتا ہے، بچتا ہے، وہ اس کی ماں کو پہنچا دیتے ہیں۔ کہیں ایسا ہوا ہے کہ کسی بزرگ آدمی کو اس کے سارے لوگوں نے چھوڑ دیا، اسے کوئی دینے والا نہیں۔ گجرات کے باہر ہماری ایک ایسی برانچ بھی تھی جہاں پر کھانا پہنچانے والے جب جاتے تھے تو خود برتن دھلتے تھے، اپنے ہاتھ سے کھانا بھی کھلاتے تھے، کیونکہ جس کو دے رہے ہیں اس کا ہاتھ بھی نہیں ہے، کوئی کھانا دینے والا بھی نہیں۔ تبھی سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ میں نے کائنات کی ساری نیکیوں کے خزانے کو کھنگالا، نیکی کا کام جو اللہ کو پسند ہے کیا کیا ہے، سب کو کہتے ہیں، سب میں نے رجسٹر کو کھنگالا، تو بھوکوں کو کھانا کھلانے سے زیادہ ثواب اللہ کے نزدیک کسی چیز میں نے نہیں پایا۔ تو الحمدللہ یہ ٹفن سروس آپ کے علاقے میں بھی شروع ہونے والی ہے، کبھی آپ اس کا اعلان دیکھیں تو یہ کام صرف یہ محسن اعظم مشن ایک تنظیم کا نہیں ہے، یہ امت کا کام ہے۔ آپ اسے ڈونیٹ کیجئے گا، آگے بڑھائیے گا دوستو، مدد کرتے رہو ایک دوسرے کی، یہی سنت مصطفیٰ ہے۔ وہ جذبہ پیدا کرو صحابہ کا کہ ایک ایک پل انہوں نے صرف اس میں گزارا ہے کہ میرے رسول اس مومنٹ پہ کیا کرتے تھے، بس وہی ہمیں کرنا ہے۔ ایسا مرحلہ آ جائے تو میرے رسول کیا کرتے تھے۔ ہم تو بہت سی چیزیں سوچتے ہیں کہ یہ کیا جائے کہ نہ کیا جائے، اس میں لاجک کیا، اس میں لاجک کیا ہے۔ صحابہ کرام سے پوچھو، حضرت عبداللہ ابن عمر، 2 منٹ بچا ہے، بات پوری کر کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے صاحبزادے، جلیل القدر، خود صحابی بھی، ان سے کسی نے پوچھا، یا ابا عبد الرحمن، آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن، فرمایا ان نجد فی القرآن، کہ ہم قرآن میں صلاۃ الخوف و صلاۃ الحضر، خوف کی نماز کا طریقہ، اور جو گھروں پہ نماز پڑھی جاتی ہے یعنی اپنے اپنے شہروں میں مسجدوں میں، اس نماز کے طریقے کو قرآن میں پا لیتے کہ نماز کیسے پڑھاتے۔ حضر کی نماز ہے، اللہ نے فرمایا نماز پڑھو۔ خوف کی نماز جنگ کی حالت میں، ایک لشکر کا ایک ٹکڑی پڑھے گی، دوسری اپنا وہاں پر کھڑی رہے گی، وہ پھر یہ پورا کریں گے دوسرے۔ تو کہتے ہیں قرآن میں یہ تو مل گیا ہم کو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا جتنی باتیں قرآن میں ہوگی ہم اتنا ہی عمل کریں گے۔ تو انہوں نے پوچھا قرآن میں ہم کو حضر کی نماز اور خوف کی نماز کا ملتا ہے، لیکن ولا نجد صلاۃ السفر، سفر کی نماز کے بارے میں قرآن میں کہیں ذکر نہیں۔ تو وہ فوراً کیا جواب دیتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، کہتے ہیں یا ابن اخی، یہ میرے بھتیجے، ان اللہ بعث الینا محمدا، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کے پاس محمد مصطفیٰ کو بھیجا، وَلَنَعْلَمُ شَيْئًا، اور جب بھیجا تھا تو ہم کچھ جانتے ہی نہیں تھے۔ دیکھو کتنا فرق ہے اپنے کو، آج لوگ کہتے ہیں نا میں رسول کی طرح ہوں، انہیں علم نہیں، رسول کو علم ہے، ان سے چیزیں چھپی ہوئی رسول کو معلوم ہے۔ وَلَنَعْلَمُ شَيْئًا، اور ہمیں علم کچھ نہیں تھا۔ وَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَاهُ يَفْعَلُ، ہم تو بس ویسے ہی کرتے ہیں جیسے رسول کرتے ہیں۔ تو ہم اپنی زندگی کو دوستو اطاعت مصطفیٰ میں گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔